السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں آپ کو سناؤں گی ایک بہت ہی اہم واقعہ، اور کیونکہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے مکہ میں بہت ہی زیادہ مشہور تھے اور لوگ ان کو اپنے اہم فیصلوں میں شامل کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہرت بھی نا ایک خاتون کے پاس پہنچی، اور اس خاتون کا نام تھا حالہ بنت خویلد۔ اب وہ کیا کرتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اور شخص کو اپنی بھیڑ بکریاں چروانے کے لیے ہائر کرتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھیڑ بکریاں چراتے ہیں اور بڑی ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تھے بکریوں کو چروانے کے لیے، بھیڑوں کو چروانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر نا ایک بادل کا ٹکڑا ہمیشہ رہتا تھا، جو کہ آپ کو دھوپ کی تپش سے بچاتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ٹائم گزرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنخواہ کا دن آتا ہے، اجرت لینے کا دن آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شرم و حیا کی وجہ سے خود نہیں جاتے اپنی سیلری لینے کے لیے، بلکہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ آپ میری سیلری لے لینا۔ اب حالہ بنت خویلد کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ حیرت ہے، پہلے تو کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ وہ خود تنخواہ لینے نہ آیا ہو اور کسی اور کو بھجوا دے، تو وہ نا اس عادت سے بڑی امپریس ہوتی ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ وہ آپ کا ذکر اپنی بہن خدیجہ بنت خویلد سے کرتی ہیں۔ اور خدیجہ کون تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن سے شادی ہوئی۔ تو شادی ہونے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی خدیجہ بنت خویلد کے بارے میں۔ اب حضرت خدیجہ جو تھی نا، وہ مکہ کی بہت ہی امیر اور ایک بہت ہی معزز خاتون تھی، تو وہ کاروبار کیا کرتی تھیں۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ حضرت خدیجہ کی شادی ہوتی ہے، لیکن ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد سے وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنا سارا کاروبار نہ خود دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اب ان کے کاروبار کرنے کا طریقہ، ان کے بزنس کرنے کا طریقہ جو ہے نا، وہ آپ سب نے نوٹ کرنا ہے، خاص طور پر میری چھوٹی بیٹیاں، ٹھیک ہے، کہ حضرت خدیجہ اس طرح سے کاروبار کرتی تھیں کہ وہ اپنے پیسے جو تھے، اپنا مال جو تھا، جو بھی رقم ہوتی تھی، اس سے چیزیں خریدتی تھیں اور اس کو دے کے کسی کی سربراہی میں، کسی شخص کی سربراہی میں دے کے دوسرے ملک بھجواتی تھیں، اور پھر ایک منافع کی شرح جو ہوتی تھی نا، کہ پیسہ میرا ہوگا، انویسٹمنٹ میری ہوگی، لیکن آپ میرے مال کی حفاظت کریں گے، اس کو بیچیں گے، پروفٹ پہ ہم لوگ اتنا پروفٹ، اتنے پرسنٹ پروفٹ میں رکھوں گی، اتنے پرسنٹ آپ رکھیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ بہت بڑی کاروباری شخصیت تھی، مکہ میں بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ کو کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ شادی کر سکتی، کیونکہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ خود تو اپنے قافلے کے ساتھ نہیں جاتی تھیں اور کسی کو سربراہ بنا کے بھیجتی تھیں، تو اس چیز کا نا لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے کرتے تھے کہ زیادہ منافع ہوتا تھا لیکن وہ آپ کو کم منافع بتاتے تھے، اس طرح سے وہ بددیانتی کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو یہاں تک کرتے تھے کہ وہ حضرت خدیجہ کو واپس آ کے بتاتے تھے کہ ہمیں کوئی پروفٹ ہوا ہی نہیں، آپ کا سارا مال جو ہے نا وہ نقصان میں بک گیا۔ تو حضرت خدیجہ کافی عرصے سے کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھیں جو ایماندار ہو اور جو ان کے کاروبار کی صحیح طرح سے دیکھ بھال کر سکے۔ اب جب حالہ بنت خویلد جو کہ حضرت خدیجہ کی بہن تھیں، وہ بتاتی ہیں حضرت خدیجہ کو کہ میں آپ کو ایک شخص کے بارے میں بتاتی ہوں جو کہ بہت زیادہ ایماندار ہے، اور یہاں تک کہ اس قدر حیا والا ہے کہ وہ اپنی اجرت لینے بھی میرے پاس نہیں آیا، اور
اس شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خدیجہ تو اس بات سے بڑی خوش ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کیا آپ مجھے ان سے ملوا سکتی ہیں؟ تو پھر خالہ بنت خویلد جو ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتی ہیں کہ اس طرح میری بہن جو ہے وہ آپ کو اپنے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بھجوانا چاہتی ہیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ یہ کام کرنا پسند کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تو کاروبار کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا۔ اب وہ حضرت خدیجہ کے پاس جاب کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کا مال لے کے شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ میرا ایک ملازم بھی جائے گا، کیونکہ حضرت خدیجہ چاہتی تھیں کہ میں کیسے ٹرسٹ کر لوں، کیسے جان لوں، تو اس لیے وہ اپنے بہت ہی وفادار ملازم کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھجواتی ہیں تاکہ وہ ساری تفصیلات آ کے واپس انہیں بتائے۔ تو اس ملازم کا نام ہوتا ہے میسرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا کاروباری سامان لے کے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔